السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ڈکیت تھے جو قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، لیکن تھے مسلمان۔ لیکن ظاہر بات ہے ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، اور ان کے اندر یہ والی خرابی تھی اپنے ماحول کی وجہ سے کہ وہ رہزن تھے اور قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، اور اسی دوران وہ کسی خاتون کے ساتھ بھی انوالوڈ تھے۔ ایک روز اس خاتون کو وہ ملنے کی غرض سے گئے تو دیکھا کہ کوئی بزرگ وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز کے اندر یہ والی آیت انہوں نے سنی۔ وہ سورۃ الحدید کی آیت تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں، لرز جائیں ان کے دل۔ تو یہ بس آیت کا سننا تھا کہ ان کے ذہن سے وہ عورت بالکل ختم ہو گئی، وہ منظر ان کے لیے ایک دفعہ رک گیا، اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا، بلا یا ربی قد آن، بے شک یہ لمحہ اللہ وہ آ گیا ہے کہ میرا دل تیرے ذکر سے دہل جائے، وہ لرز جائے۔ اور یہ وہاں سے وہ واپس لوٹتے ہیں۔ جب واپس لوٹ رہے ہیں تو درمیان میں کچھ قافلے والے لوگ بیٹھے ہیں جو اس بات کے انتظار میں ہیں کہ رات ڈھلے دن چڑھے تو پھر ہم سفر کریں گے، وگرنہ وہ جو شخص ہے اس کے لوگ ہمیں لوٹ لیں گے۔ تو دوبارہ سے ان کے اوپر ایک جھٹکا پڑا کہ میرے سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں، میرے خوف کی وجہ سے، میرے شر کی وجہ سے لوگوں کی کتنی پریشانی ہے۔ تو یہ ایک اور جھٹکا تھا ان کے لیے کہ مجھے بدل جانا چاہیے، مجھے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ اور یہ بدلے، اور ایسے بدلے میرے بھائی کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بنے شیخ الفضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، جن سے خوف کی وجہ سے لوگ ان سے بھاگا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ لوگ اب ان کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت کے لوگ ان سے نفرت کرنے والے تھے، اب لوگ ان سے محبت کرنا اجر سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنا بھی اجر والا معاملہ ہے۔ یہ کیسے ہوا میرے بھائی کہ ایک لمحہ تھا، یہ مسلمان تھے، تقریریں بہت سنی ہوگی انہوں نے، دروس بھی شاید سنے ہوں، کوئی بندہ ہو سکتا ہے ان کو سمجھانے والا بھی ہو، لیکن کچھ لمحے ہوتے ہیں جن لمحوں کے اندر اگر انسان اسے کیش کر لے، ان کے اندر ڈوب جائے، تو وہ ایک نئی دنیا کے اندر انسان کو داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک لمحہ ہے جو شیخ الفضیل ابن عیاض کی پوری زندگی پہ حاوی ہو گیا۔ اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے معافی نہیں مانگی صرف اللہ سے، جن کا لوٹا ہوا پیسہ تھا ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے ان کا پیسہ واپس لوٹایا۔ اور جب ختم ہو گیا پیسہ، یہ پھر بھی لوگوں کے پاس جاتے رہے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اب مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور میں واللہ یہ اس روایت کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ابھی میں جب ریسرچ کر رہا تھا ان کے بارے میں مجھے یہ روایت ملی کہ ایک یہودی تھا، اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میرے گھر کے باہر جو گندگی پڑی ہے اسے اٹھا کے تو نے روز پھینکنا ہے، اور تو پھینکتا رہ کم از کم ایک ہفتے تک، تو پھر میں تجھے معاف کروں گا۔ انہوں نے گندگی کو اٹھا کے پھینکا کیونکہ میں واقعتاً بدلنا چاہتا ہوں، میں واقعتاً تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک لمحہ پوری کی پوری زندگی پہ بھاری ہو جاتا ہے میرے بھائی، اور ان لمحوں کی بھرمار ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے میرے بھائی جو اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کی جسٹس کی نشانی ہوتی ہے، اس کے انصاف کی نشانی ہوتی ہے کہ قیامت کے روز یہ نہ کہے کہ ان کو جو موقع ملے وہ ہمیں نہ ملے تھے۔ نہیں، اللہ سب کو برابر موقع دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس موقع کے اندر ڈوب جاتے ہیں اور ڈوب کے ایک نئی دنیا میں نکل جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہتے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ برے تھے وہ بدترین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر یہ جو حدیث ہے اتنی معروف ہو گئی ہے، اصل میں بڑی اہم بات ہے، جو چیزیں معروف ہو جاتی ہیں نا لوگ ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے، بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی اس کی تشریح کو یا اس کو سمجھانے کے انداز میں ہمیں اپنا انداز کو بدلنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں اور سوچیں، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سنیے گا میرے بھائی، بڑی اہم بات ہے۔
جو نوجوان بیٹھے کبھی سرچ کیجئے گا، اس وقت بہت بڑی ایک سیکرٹ بتاتے ہیں کامیابی کا، اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن، کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ اچھے ہیں، آپ اچھائی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ برے ہیں، آپ برائی کو اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں یعنی کہ بدلنا نہیں چاہتے، آپ ایسی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسا بندے کا ایمان ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے سنن نسائی کی، جہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کیا ہے میرے بھائی؟ جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت کے دروازے بولے بھائی سارے کھول جاتے ہیں، جہنم بند ہے اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے میرے بھائی؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے مر گئے تو پکی بات ہے جنت ہی ہے، کیونکہ جہنم تو بند ہوئی ہوئی ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں نیکی کی شدت میں اضافہ کر دیتا ہے، آپ کے بدلنے کے جو موقع ہیں ان میں ہزاروں نہیں لاکھوں گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور جو برائی کی شدت اس میں کمی کر دیتا ہے۔ اچھا خاصا گندا انسان بھی رمضان میں حیا کرتا ہے کہ میں کچھ گناہ کروں، گندا آدمی ہوتا ہے لیکن اس کو حیا آتی ہے کچھ کرتے ہوئے۔ رمضان میں نیکی کی شدت میں بڑھاوا ہوتا ہے اور برائی کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین جگہ اس دنیا میں اللہ کون سی لگتی ہے بھائی؟ اور سب سے بری کون سی ہے؟ کیا کیوں ہے مطلب؟ نعوذ باللہ، کیا بازاروں کے اندر اللہ کے ولی نہیں بیٹھے ہوتے؟ کیا خیال ہے؟ کیا بازاروں کے اندر کوئی ایماندار تاجر نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، لیکن بازاروں میں برائی کی شدت کیا ہوتی ہے بھائی؟ زیادہ ہوتی ہے، اور مسجدوں میں نیکی کی شدت کیا ہوتی ہے؟ جو بھی مسجد میں آئے گا وہ جیسا بھی ہے مسجد میں کم از کم اچھا ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس لیے رمضان کے مہینے میں یہ جو تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں ان میں ہزاروں نہیں کروڑوں گنا اللہ اضافہ کر دیتا ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت کچھ خاص بندے ان کو چن لیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ ہر رات اللہ رب رمضان کی راتوں میں کچھ خاص بندوں کو چن کے جہنم کی بجائے جنت والا بنا دیتا ہے، یعنی دنیا بدل جاتی ہے ان کی ایک لمحے کے اندر۔ وہ ہو سکتا ہے اس لیکچر کے دوران ہو، وہ ہو سکتا ہے آپ تراویح پڑھ رہے ہوں اس دوران ہو، لیکن اس لمحے کی نشانی کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ وہ لمحہ آپ کو سوچنے پہ، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، جو نوجوان لڑکیوں کے اندر پھنسے پڑے ہیں نا کہ میں لڑکی نہیں چھوڑ سکتا، میں چوک میں کھڑا ہو کے اپنی آنکھیں سیکوں گا، اب یہ جو ایک چھوٹی سی میں بات بتانے لگا ہوں یہ واقعہ اس کے لیے بدلنے کا ہو سکتا ہے، اس کو سوچنے پہ مجبور کر دے۔ یہ سچا واقعہ میرے بھائی کے کچھ نوجوانوں نے ایک لڑکی کو ہائر کیا کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا، استغفر اللہ، زنا کرنا۔ یہ زنا کرنے کے لیے ایک بندہ جا رہا ہے پھر دوسرا سچا واقعہ اللہ کی قسم، باقاعدہ خبر بنی تھی اس کی۔ جب دوسرا تیسرا نوجوان چوتھا گیا تو چیخ کی آواز آئی کیونکہ اس نوجوان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ مر گیا۔ کس دوران بھائی؟ جب وہ زنا کرنے کے قریب تھا۔ یہ بات جب خبر پھیلی اس کے ابے کو پتا چلا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو، وہ مر گیا۔ اور جب اس کی ماں کو پتا چلا کہ میرا شوہر بھی گیا اور میرا بیٹا بھی گیا، وہ بھی بیمار پڑی اور وہ بھی مر گئی، ایک واقعے کی وجہ سے چند دنوں کے اندر پورا خاندان مٹ گیا۔ اب جب یہ ایک ایسا نوجوان سنے گا جو کسی لڑکی میں انوالوڈ ہے، جسی گند کے اندر انوالوڈ ہے، اور وہ رمضان میں بھی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اب یہ بات اگر اس کو سوچنے پہ مجبور کر دے، یہ لمحہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تو اس لمحے کو کیش کر لے، ڈوب جائے اس کے اندر، ایک نئی دنیا میں نکال دوں گا، جہنم کی بجائے جنتی بنا دوں گا ہمیشہ کے لیے، پرماننٹلی۔ یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت والا ہو، یعنی کہ اوصاف اس میں آ جائیں گے جو جنت والے اوصاف ہیں۔ اور بڑا کمال نقطہ میرے بھائی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہے کہ ایک ہوتی ہے تبدیلی اور ایک ہوتا ہے انقلاب، یعنی ایک تبدیلی ہوتی ہے کہ چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہو گئی ہے، یہ بھی جو تبدیلی ہے نا بھائی، اور ایک ہوتا ہے ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل ہو جانا۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک چینج ہوتی ہے، ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے۔ بھائی بھنڈی ہے نا، بھنڈی اس کے خاص اوصاف ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور ٹماٹر کے بولو بھائی خاص اوصاف ہوتے ہیں۔ اللہ یہ بات کہہ رہا ہے بھنڈی کچھ بھی کر لے، سائنس جتنے میں ٹیکے لگا لے بھنڈی کو، بھنڈی کبھی ٹماٹر، بولو بھائی، لیکن تبدیل ہوتی ہے بھنڈی، بولو بھائی تبدیل ہوتی ہے کہ نہیں؟ بیج کیا ہوتا ہے؟ بھنڈی بنا، تبدیلی تو آئی ہے لیکن بھنڈی نہیں بدلی۔ لیکن اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں انسان ایسا نہیں ہوتا، انسان میں اگر بھنڈی والی خصوصیات ہیں یہ ٹماٹر بھی بن سکتا ہے، یہ خربوزہ بن سکتا ہے، یہ سیب بن سکتا ہے، یہ جو چاہے بن سکتا ہے، ایک حال سے شفٹ ہو کے یہ دوسرے حال میں جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ ایک وقت انسان تھو تھو کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور ایک وقت آئے گا لوگ سجدہ اگر جائز ہوتا ہے تو اسے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ یہ انسان حاصل کر سکتا ہے، ایسی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کا سب سے بہترین وقت وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر قوم کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے میرے بھائی،
ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی سویلائزیشن دنیا میں نہیں ہے جس کو وہ مناتے نہیں ہیں کوئی ایک دن، کیونکہ وہ دن ان کی پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسلام کے اندر میرے بھائی الحمدللہ علماء کہتے ہیں کہ ہمارا دن ہفتہ نہیں پورا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں وہ کانسٹیٹیوشن نازل ہوا تھا، کن کا؟ امت مسلمہ کا، پاکستانیوں کا نہیں، البانیوں کا نہیں، سعودی عرب کا نہیں، امت مسلمہ کانسٹیٹیوشن، لا، قانون نازل ہوا تھا۔ کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں۔ اس لیے ہم پورا رمضان مناتے ہیں، لیکن کس لیے مناتے ہیں؟ کنیکٹ ہونے کے لیے کہ مخلوق اصل میں مخلوق ہے ہی نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے اگر اس کی زندگی میں خالق کی معرفت موجود نہیں ہے، اور یہ معرفت کو پیدا کرنے کا سب سے بہترین وقت وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہاں پہ ایک تیسرا نقطہ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہی اصول ہے تبدیلی کا، پہلے آپ۔ بھائی سارے بولے تبدیلی کی شرط کیا ہے؟ سارے زور سے بولیں بھائی کیا ہے؟ پہلے آپ، چاہے وہ مریم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ رسول اللہ ہو، قدم پہلا آپ کو اٹھانا، اللہ پھر آتا ہے۔ اگر نبیوں کے لیے اصول ہے، آپ اور میں کون ہے؟ آپ اور میری کیا اوقات ہے؟ یعنی ایاک نعبد پہلا ہے و ایاک، بھائی عبادت پہلے ہے، مدد بعد میں ہے۔ آپ نے ایک قدم لینا ہے، اللہ 1000 لے گا، لیکن قدم پہلا آپ کا ہوگا۔ تو اب یہ بڑی اہم بات ہے، بہت سارے لوگوں آپ کہتے ہیں یار رمضان کے مہینے میں بھی کچھ لوگ بدلتے ٹیٹ کے ٹیٹ رہتے ہیں، بھلا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اصول ہے بدلنے کی چاہت تو ہونی چاہیے نا۔ اگر بدلنے کی چاہت ہی نہیں ہے، یہ جتنی بھی حدیثیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ کیا ابو جہل رسول اللہ قرآن نہیں سنتا تھا؟ کیا خیال ہے بھائی میرے نبی سے سونا قرآن پڑھ سکتا ہے کوئی؟ لوگ 20 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں فلاں جگہ تراویح پڑھنی ہے، میں قرآن اچھا پڑھتا ہے، اور یار رسول اللہ بھائی اندازہ تو کریں آپ۔ لیکن ابو جہل سن رہا ہے قرآن کو لیکن بدلا، او یار ان کی مجلس میں جماعت پڑھ رہا ہے، کون؟ عبداللہ بن ابی، لیکن بدلا ہے، ٹیٹ کا ٹیٹ رہا ہے، کیونکہ بدلنے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ہدایت اتنی سستی نہیں ہے، نبیوں نے دانت شہید کروایا میرے بھائی، کتنے ہزاروں نبی شہید ہوئے ہیں ان کے لیے، کس کے لیے؟ اس ہدایت کے لیے، اور آپ کو مفت میں مل جائے، کم از کم خواہش تو کرو۔ خواہش کرنے کا بہترین وقت یہ منتصف رمضان ہے، یہ رمضان کا مہینہ، اس خواہش یعنی ذرہ بھی اگر تیرے اندر موجود ہے نا، نیکی تیری طرف ایسے آئے گی جیسے لوہا مقناطیس کی طرف جاتا ہے، ذرہ بھی ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو وہ نبی جس کو طائف کی وادی پتھر پڑے ہیں لیکن بد دعا، بولو بھائی، اور میرا نبی خود کہتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا سب سے مشکل ترین وقت اے اللہ کے نبی آپ کا کون سا تھا؟ اور سارے صحابہ کو لگتا تھا وہ احد ہے، کیونکہ احد پہ باقاعدہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے فرمایا نہیں احد نہیں، وہ طائف تھا، کلا تھا میں، اور میرے ساتھ ایک ہی تھا، نہ ابو بکر تھا، نہ عمر تھا، نہ عثمان ہے، نہ علی ہے، کوئی نہیں ہے، میرا منہ بولا بیٹے ہی ہے، وہ زید ہے، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، اور انہوں نے تقریباً روایت کے 9 کلومیٹر پتھر مارے مجھے، لیکن بد دعا، بولو بھائی، بد دعا نہیں کی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائی، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ اتنا روئے ہیں دعا کے اندر، صرف کس جملے پہ؟ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور جبریل آیا ہے، اور جبریل خود نہیں آتا جب تک اللہ نہ بھیجے، کیا؟ کیونکہ میں نبی کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کون چپ کرائے گا اس کو؟ اللہ خود چپ کراتا ہے۔ اے نبی اتنا نہ رو، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے پہلے مجھے بتاؤ میرے بعد اللہ میری امت کا کیا کرے گا۔ یہ نبی اتنی رحمت والا نبی میرے بھائی، جو ایسی حدیثیں سنا رہا ہے ہمیں کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت کو اللہ نے کیا کیا، یہ حدیثیں نبی سنا رہا ہے، اور وہی نبی بد دعا کر دے کسی شخص کے لیے، اس بندے سے گندا آدمی کو ہو سکتا ہے میرے بھائی، تصور تو کرو یار مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے نبی دعا کر رہا ہے طائف کی وادیوں میں، اور الحمدللہ آج پورا طائف مسلمان ہے۔ وہ نبی ساری رات رو رہا ہے اور جبریل آ رہے ہیں، لیکن جبریل ایک دفعہ پھر بھی آیا ہے، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول آپ سے میں مہر لگوانے آیا ہوں ایک بات پہ، کہ جس شخص نے رمضان کو پایا لیکن اپنے کرتوت نہ بدلے، خواہش تک پیدا نہیں ہوئی اس میں کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، تو یہ اللہ کی رحمت سے مردود ہو جائے، دور ہو جائے، اس کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں تو اللہ کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اے نبی کہو آمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیوں کہا؟ کیونکہ میرے بھائی تبدیلی کی سب سے پہلی شرط ہوتی ہے پہلے، بولو بھائی پہلے، اور وہ تبدیلی میرے بھائی اللہ کی قسم یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کافر کو نظر آتی ہے۔ کیسے نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی، الحمدللہ ہمیں تو سمجھ آتی ہے۔ میں یہ اکثر مثال دیا کرتا ہوں، کائنات پوری چینج ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ کیسے؟ یعنی کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، انہوں نے نئی مسجد بنائی ہے تو وہ 2-3 نمازی ہوتے ہیں، بھلے کبھی کبھی ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آ جائے، کیونکہ ابھی بنی ہے، ہفتہ 2 ہفتے ہوئے ہیں،
لیکن ابھی جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک رات پہلے کیا ہے, کاخ نہیں, بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا, اور ایک رات بعد کیا ہے, جگہ نہیں ہے. کافر کہتے ہیں یہ ہوا کیا ہے, بندہ وہی, حالات وہی, مہنگائی وہی, حکمران وہی, حکومتیں وہی, اسرائیل کا قبضہ بھی وہی, سرسب وہی ہے, یہ راتوں رات گیم کے پلٹی ہے بھائی. کبھی سوچا آپ نے یہ؟ کافر تو سوچتا ہے کہ یار یہ ایک دم سے راتوں رات گیم کیسے پلٹی ہے. بھائی وہ ہمیں پتہ کیسے پلٹی ہے, کیونکہ شیاطین کیا ہوتے ہیں, تو ایسے لگتا نہیں ہے میرے بھائی جیسے جفا پایا ہو شیطان انہوں کتے جان دینا, اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ایک دم سے کسی نے چھوڑا جیسے, اور سارے لوگ کس طرف بھاگتے ہیں میرے بھائی, اللہ اکبر, مسجدوں کی طرف بھاگتے ہیں, اللہ کی طرف بھاگتے ہیں, مسجد کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کا کہہ رہا ہے او میں نے تو زبردستی کی ہوئی ہے رمضان کے اندر تو بدل جائے, زبردستی. یعنی پہلا ہفتہ مسجدیں کیا ہوتی ہیں, وہ پہلا ہفتہ سمجھ لو رمضان کا بمب کی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ جیسے رمضان ایک بمب سمجھے, بمب وجہ ہے اور بمب کی وجہ سے دھواں اٹھا ہے, وہ دھواں سب کے اندر تو جائے گا نا میرے بھائی, جیسے مرضی لوگ ہوں وہ آتے ہیں مسجد میں. واللہ ہمارے محلے میں مسجدیں ہیں, ادھر آپ کو بہت جلدی جانا پڑتا ہے کیونکہ جگہ ہی نہیں ملتی ہے. کس میں؟ فجر میں. اللہ اکبر, فجر میں جگہ نہیں ملتی. اللہ اکبر. ایک طرف یہ امید بھی پیدا کرتی ہے اس امت میں بڑی خیر ہے, اس کی وجہ سے آج بھی کافر ڈرتا ہے, حالانکہ ہمارے پاس کخ نہیں ہے, کیونکہ یار ایک رات کے اندر اندر یہ ایسے پلٹ جاتے ہیں, پوری دنیا الٹ پلٹ کر سکتے ہیں اگر یہ رات میں پلٹ جائے تو. پوری دنیا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتے. یاد رکھ کے میرے بھائی کو فائدہ فودہ کی بات ہو نا, کوئی روپیے ملتے ہوں, پھر بھی سمجھ آتا ہے پلٹ گئے. بھائی عبادت کا تو ظاہری فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, ایک ہی فائدہ میرے بھائی کہ یہ بندہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. میں کہتا ہوتا ہوں زلزلہ آ جائے نا تو ویسے بندے اندر سود بھی لے رہے ہیں, رشوت بھی لے رہا ہے, اور آپ نے اخبار میں خبر پڑی ہوگی زلزلہ آیا تو لوگ کیا کرتے ہوئے باہر نکل آئے, ہون بھی تو آ گئے نا. یعنی کہ اذان ہوئی تھی اللہ اکبر کی, باہر بولو اللہ نے لایا تھوڑا سا تو کلمہ پڑھ کے باہر آ گیا, اب بھی تو آ گیا نا, اونج آ جا میرے بھائی, کیونکہ یہ منتھ رمضان آ چکا ہے. تو رمضان کے مہینے میں رسول اللہ کی اتنی بڑی بد دعا, یعنی ایک طرف رسول اللہ اتنا رو رہے ہیں کہ اللہ کو جبریل بھیجنے پڑ رہے ہیں, اور ایک دفعہ کہتا ہے جبریل آ رہا ہے کہ بد دعا کرو آپ. کس کے لیے؟ کیونکہ رسول اللہ نے پھر کی. اچھا نیگوسیشن بھی نہیں کی ہے, ہمارے نبی نے کوئی نیگوسیشن بھی نہیں کی ہے یار, کوئی لے دے کے کوئی بات ہو جائے نہ, کیونکہ رسول اللہ بھی جانتے ہیں یار جنت کھلی جہنم بند ہو گئی, ہر رات کو کیا ہو رہا ہے, جہنم کی بجائے جنت میں بھیجے جا رہے ہیں, دعائیں کہ بلا نے تو قدر کی رہا, وہ بندہ پھر بھی نہیں بدلا, تو یہ بدلنا ہی نہیں چاہتا نا, یہ بدلنا ہی نہیں چاہتا. تو واقعی یہ مجھ سے دور ہے, میں اس سے دور ہوں. اس لیے قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے رسول اللہ اپنانا چاہیں گے, لیکن وہ کیا کہا جائے گا, بھائی ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں اور آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. آخری بات میرے بھائی, یاد رکھیں ہر کسی کی تبدیلی میں فرق ہوتا ہے, ہر کسی تبدیلی ایک جیسی بولے بھائی نہیں ہوتی ہے. کچھ بندے 5 وقت کے پکے نمازی ہیں, تہجد نہیں پڑھتے, تو آپ کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے, آگے بھی وعدہ نا, ایک ہی طرز کے اندر ساری زندگی بیتتی جا رہی ہے, تم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ نیکی کے اندر ایک پرابلم پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ نیکی کے اندر ایک اللہ نے کشش رکھی ہے کہ دوسری نیکی کو پش کرتی ہے, یہ بھی تبدیلی ہے. آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے, جو روزے کے دوران اپنی زبان کے گناہوں کو نہیں چھوڑتا, روزے کے دوران زبان کے گندگی کو نہیں چھوڑتا, تو اس کی بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ بدلو. تو ہر بندے کی میرے بھائی عادت کیا ہے, مختلف ہے. تو بس آپ ایک عادت تو بنائے نا, میں نے کچھ بھی ہو جائے, چاہے بڈھی ہو چاہے میرا منڈا ہو, کچھ بھی کر دے لڑوں گا نہیں, غصہ نہیں کروں گا, بھڑکوں گا نہیں. اور رمضان کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی, کہ آپ 30 روز لگاتار جیتتے ہیں. یہ ویسے عام دنوں میں ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ نے شروع سے ارادہ کیا کہ کم از کم 14 گھنٹے میں نے یہ کام, اور آپ نہیں کرتے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ روزے دار کے 2 خوشیاں, ایک کون سی ہے بھائی, جب روزہ, کیونکہ وہ جیت گیا نا, تو اب اس کو رزلٹ مل رہا ہے, یعنی کہ تیری چھٹی ہو گئی ہے, اب 14 گھنٹے بعد تو سموسہ کھا سکتا ہے, تو کھجور کو کھا سکتا ہے. وہ جو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے یہ روزانہ ہوتا ہے. اس کو یہ کہتا تھا میں سگریٹ چھوڑ نہیں سکتا, تو 14 گھنٹے چھوڑ گیا بھائی, کیسے؟ تو کہتا تھا میں فجر ٹائم اٹھ ہی نہیں سکتا, اور تو ساری ٹائم اٹھ گیا ہے. تو کہتا تھا میں بھوکا نہیں رہ سکتا, اور تو بھوکا کیا پورا مہینہ بھوکا رہا ہے. اور عادت ایسی بدلتی ہے کہ عید والے دن پانی نہیں پیا جاتا, ایسا ہے کہ نہیں, پانی پینے سے پہلے بندے کو لگتا ہے او یار میرا روزہ تو ہے, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ عادت روٹین بدلتی ہے پوری کی پوری رمضان میں. یعنی اندھے کو بھی نظر آتا ہے ابھی عصر کے بعد مارکیٹوں میں جا کے لگتا ہے کچھ چینج ہوئی ہے, آتا ہے کہ نہیں, اندھے کو بھی نظر آتا ہے, ہوتی ہے کہ نہیں چینج میرے بھائی, گلیوں میں بازاروں میں ہر جگہ پہ. الحمدللہ ہم تو مسلمان ملک ہیں, کم از کم ہوٹل شوٹل تو بند ہوتے ہیں,
کھانے پینے کی جگہ بند ہوتی ہیں. یعنی روٹین پوری اللہ بدلتا ہے تاکہ تو اپنی روٹین بدل لے. میں نے ماحول بھی بنایا, میں نے اوپر بھی پورا ماحول بدل دیا, میں نے اندر بھی پورا ماحول بدل دیا, تو پھر بھی نہ بدلے تو بدلنا ہی نہیں چاہتا. تو ایسے بندے کے لیے اللہ کی حجت پوری ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کے جانے والا ہے, یہ چاہتے ہی نہیں کہ میں جنت میں جاؤں. یعنی وہ بندہ اللہ کو پتہ کہہ رہا ہے, اے تسی جنت کھول لی, جہنم بند کی تھی, منو دی لوڑ ہے, منو دی لوڑ نہیں ہے, کھول چھوڑو میں ادھر ہی جانا ہے. یہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. اس لیے میرے بھائی رمضان کا فائدہ اٹھائیں, اور ایک عادت کم از کم رمضان سے لے کے نکلیں کہ یہ میرے میں نہیں تھا اب ہو گیا. کوئی ایک عادت, اگر وہ کچھ نہیں دیا تو رمضان اللہ کا مہمان آتا ہے آپ کی طرف, ایک مہینہ رہا تھا کچھ دیتا ہی نہیں انہیں, تو جویں دسی امید ہی رہے ہو. تو اچھا مہمان تو کچھ نہ کچھ بھائی کچھ نہ کچھ دے کے جاتا ہے. اچھا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا, وہ کچھ نہ کچھ بندے کو دے کے جاتا ہے. تو یہ رمضان کچھ تو آپ کو دے کے جائے. اس لیے علماء الحمدللہ ایک زندگی دیکھتے تھے رمضان سے پہلے اور ایک زندگی دیکھتے تھے رمضان کے, یعنی ہر رمضان ان کی امپرومنٹ ہوتی تھی. جیسے گاڑی کی ٹیوننگ کچرا کچرا پھنسا ہوتا ہے, تو یہ ٹیوننگ کا مہینہ ہے میرے بھائی انسان کا. یہ کچرا کچرا نکال کے بندے کو صاف ستھرا کر کے اس کو اگلی سٹیج پہ لے کے جانا چاہتا ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا یہ رمضان بہترین رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اس رمضان کے اندر اللہ تعالی ہمیں اپنی بری عادات کو اچھی عادات میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.